امریکہ اور ایران جنگ بندی مگر مکمل امن نہیں۔ 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران پر حملہ کیا۔ 5 ہفتوں کی شدید لڑائی کے بعد ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی ہوئی۔ پھر 17 جون کو امریکہ اور ایران نے ایک MOU پر سائن کیے جس میں 14 نکات پیش کیے گئے جو کہ یہ ہیں۔ ان میں سے کچھ میں آپ کو جو اہم ہے وہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ ان میں سے پہلا ہے کہ فوری اور مستقل جنگ بندی ہوگی، مطلب ایران اور امریکہ کے درمیان جو جنگ چل رہی ہے وہ فوری طور پر ختم کی جائے گی اور یہ جنگ مستقل ختم ہوگی، مطلب پھر سے اس جنگ کو سٹارٹ نہیں کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ایک اور جو پوائنٹ پیش کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ 30 دن کے اندر امریکہ جو کہ ناکہ بندی اس نے کر رکھی ہے وہ ختم کرے گا اور اپنی 30 دن کے اندر فوجیں جہاں جس ملک میں بھیج رکھی ہیں وہ فوجیں اپنی واپس بلائے گا۔ سیم شرط ایران پر لاگو ہوتی ہے کہ وہ ابناء ہرمز کا راستہ کھولے گا اور وہ بھی 30 دن کے اندر اپنی فوجیں واپس بلائے گا۔ پھر اس کے علاوہ جو لبنان میں جنگ چل رہی ہے اس کو بھی روکا جائے گا، ختم کیا جائے گا۔ امریکہ اور اس کے جو شراکت دار ہیں وہ ایران کو ری بلڈ کرنے کے لیے، اس کی تعمیر و نو کے لیے $300 ارب کا ایک منصوبہ دیں گے۔ امریکہ اپنی تمام پابندیاں جو ایران پر لگائی گئی ہیں وہ ختم کرے گا اور ایران دوبارہ سے یہ تسلیم کرے گا کہ وہ جوہری تنصیبات کو استعمال نہیں کرے گا۔ مطلب یہ ایسے ہو گیا کہ میں نے اگر ایک پانی کا گلاس پیا اور میں وہ مان رہا ہوں، پھر مجھے لاٹھی کی زور پہ منوایا جائے گا کہ تم مانو۔ 2003 میں یہ معاہدہ ہو چکا ہے اور ایران آج تک کہہ رہا ہے کہ ہم اس معاہدے پہ قائم ہیں۔ پھر بھی اس معاہدے کی زد میں آ کر ٹرمپ نے دوبارہ جنگ شروع کی کہ نہیں، یہ معاہدہ توڑ رہے ہیں ایران والے اور یہ اپنے جوہری تنصیبات جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنایا یہ کوئی حتمی معاہدہ نہیں ہے۔ امریکہ اور ایران 60 دن کے اندر UNO کی سرپرستی میں اسی طرح کا ایک معاہدہ کرنے جا رہے ہیں جو کہ حتمی ہوگا۔ یہ ایک طرح سے بلو پرنٹ ہے۔ اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں دوحہ مذاکرات پر۔ قطر ثالث بن کر امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت کرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ بلا واسطہ مذاکرات ہیں، یعنی ایران اور امریکہ کے سربراہان جو ہیں وہ آمنے سامنے بیٹھ کر بات نہیں کر رہے، بلکہ قطری حکام دونوں طرف سے پیغامات لے جا رہے ہیں، مطلب قطر کبوتر کا کام کر رہا ہے۔ اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں اسرائیل کی جانب سے جو مجتبیٰ علی خامنہئی کو دھمکی دی گئی ہے۔ جب سے مجتبیٰ علی خامنہئی ایران کے سپریم لیڈر منتخب ہوئے ہیں ان کو ابھی تک کسی نے بھی نہیں دیکھا ہے۔ ان کے پیغامات نیوز اینکر پڑھ کر ان کی عوام کو سناتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ ہم نے جہاں بھی مجتبیٰ علی خامنہئی کو دیکھ لیا ہم اسے قتل کر دیں گے۔ اس پر ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے اس طرح کیا تو ایران اس بار بھرپور حملہ کرے گا۔ اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں ابناء ہرمز پر۔ یہ وہ تنگ راستہ ہے جہاں پر سے دنیا کا 20% تیل گزرتا ہے۔ جب امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ شروع ہوئی تو پوری دنیا میں تیل کی قیمت $75 فی بیرل تھی، اور اب جب یہ معاہدہ ہوا ہے تب تیل کی قیمت $130 فی بیرل ہے۔ آپ اس راستے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں، یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس میں آلموسٹ ساری شرائط امریکہ ایران کی مان رہا ہے۔ کیونکہ ایران نے اس راستے کو بند کر رکھا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان 17 جون کو جب یہ معاہدہ ہوا ہے تو اس راستے کو دوبارہ کھول دیا گیا ایران کی جانب سے، جبکہ 25 جون کو ایران نے سنگاپور کے ایک جہاز پر حملہ کیا، جس کی جوابی کارروائی کرتے ہوئے 26 جون کو امریکہ نے ایران کے ساحلی ریڈار سسٹم پر حملہ کیا۔ 27 جون کو پھر ایران نے ایک اور جہاز پر حملہ کیا اور اس طرح پھر سے ابناء ہرمز کا جو راستہ ہے وہ بند ہو گیا۔ 28 جون کو ان دونوں ممالک کے درمیان فی الحال جنگ رکنے پر فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب تھوڑی سی اس جنگ میں پاکستان کا کیا کردار رہا ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ پہلے دن سے ہی پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے دونوں ممالک کو اسلام آباد میں مذاکرات کی پیشکش کی، جس پر ٹرمپ نے ہمارے وزیر اعظم کو شاباشی بھی دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک اچھے انسان ہیں جو کہ جنگ بندی میں اپنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر امریکہ یہ جنگ جیت گیا ہے تو پھر اس نے وہ معاہدہ کیوں مانا جس میں ایران اپنی شرائط منوا رہا ہے؟ اس کی اصل وجہ نومبر میں امریکہ میں ہونے والے سینٹ کے انتخابات ہیں۔ اصل میں ٹرمپ یہ نہیں چاہتا کہ وہ سینٹ والے انتخابات ہار جائے۔ اس پہ میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔